افسوسناک افسوسناک سما افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مالی تعاون دیتے ہوئے جہاں سیاست شہرت چمکائی جاتی ہے وہاں فرقہ واریت اور غیر اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے. ذرا یہ دیکھیے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد دلدار کی آمد، آقا کی آمد میٹھے کی آمد. یہ مشہور ضرور ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قابل قبول بھی ہے. یاد رکھیں کہ یہی تو غیر اللہ کی دعوت ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاضر ناظر جاننا نہیں؟ کیا آپ کو پکارنا یہ مدد مانگنا نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا؟ فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یا اللہ ہی ہے، یا رسول نہیں ہے، یا علی نہیں ہے، یا ولی نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ غیر کو پکارنا ہے. سورۃ الجن آیت نمبر 18 خود پڑھیے. فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کسی میں سب ہیں، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ ولی بھی ہو سکتا ہے، وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مردہ بھی. اللہ نے کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں دی. غافر 14 میں فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، کیونکہ پکار عبادت ہے. الدعاء، دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، مانگنا پکارنا یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے علاوہ تو کیا اللہ کے ساتھ کسی کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے، اور یہی شرک ہے. یہ کہنا کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. چلو یا رسول اللہ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کی نیت نہیں ہے یا جو بھی آپ وضاحت دیتے ہیں، یاد رکھیے پیغام پہنچا دیا. آگے آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. دوسرا یہ کہنا کہ تیرا کھاواں، ذرا اس کو دیکھیں، کیا آپ ان کا کھاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاتے ہیں؟ میری نہ مانیے، قرآن کی تو مان لیجئے. ایک نہیں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے فرمایا صرف میں کھلاتا ہوں، صرف میں کھلاتا ہوں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کون ہے کھلانے والا؟ طعام کس کو کہتے ہیں؟ اتنی تو سمجھ ہوگی نا. قرآن نہیں پڑھا، وہ موٹر وے سے تو گزرتے ہیں. کیا مطعم ایریا؟ جی طعام کھانے کو کہتے ہیں. کون کھلاتا ہے؟ اللہ. وَهُوَ يُطْعِمُ قرآن کے الفاظ ہیں. الانعام سورہ الانعام آیا 14 وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے. تم کہتے ہو تیرا کھاواں، رسول اللہ کو کہہ رہے ہو تیرا کھاواں. اللہ فرماتا ہے میں کھلاتا ہوں، تم کہتے ہو وہ کھلاتا ہے. کون سچا ہے؟ نصدق من اللہ قیلا، اللہ کا مقابلہ کرتے ہو. تیرے گیت گاواں، اور گیت اگر نعت ہے، اگر تعلیمات ہیں تو وہی گاؤ نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے. جو انبیاء کی دعوت اور تعلیمات ہیں وہ کیوں نہیں کہتے؟ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اسے کیوں نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے علل اعلان قوم کو کہہ دیا، دیکھو سنو، والذی ہوا یطعمنی ویسقین. توحید کو مانو. توحید تو یہ ہے کہ وہی مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے. واللہ جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا دل رو رہا ہے. میری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ مالی ادعوکم الی النجاح وتدعوننی الی النار، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے نام پر غیر اللہ سے ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا، انبیاء اس سے روکنے کے لیے آئے. والذی ہوا یطعمنی، تیرا کھاواں نہیں، اللہ کا کھاواں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں صفات حصر کے ساتھ ہیں، یعنی وہی والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے بس کھلاتا اور پلاتا ہے اور کوئی نہیں. آخر اتنی حسر اور گہرائی کے ساتھ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ لوگوں نے اوروں کو بھی داتا اور رازق بنا لیا.
تیرا کھاواں نہیں، ہوا یطعمنی ویسقین. وہ امن خلق پارا ہے نا، اس کا پہلا صفحہ پڑھ لیں. اچھا تیرا کھاواں کو یہاں سے سمجھ لیں. النمل آیت 64 ہے. اللہ پوچھتا ہے چلو تم بتاؤ، من یرزقکم، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کس کا کھاتے ہو، کون تمہیں دیتا ہے. من یرزقکم، کھاواں رزق کون دیتا ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. من یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے. پھر پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اب اللہ دلیل مانگ رہا ہے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اور مسلمان کی دلیل قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت ہے. تو ہے کہیں قرآن اور سنت میں یہ چیز تو دکھاؤ. صحابہ کہتے ہو اللہ کے نبی ہم آپ کے نام کا کھا رہے ہیں. یہ وہی ہیں میلاد منانے والے. کہتے ہیں نا کہ میلاد سے اتنی چڑ کیوں ہے، کیونکہ یہ میلادی اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. میلاد گر ولادت ہے تو ولادت تو سعادت ہے، مگر یہ میلاد نہیں ہے جس میں یہ سب پڑھا جائے. سرکار کی آمد مرحبا، یہ کس آمد کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں ہماری محفلوں میں آ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھو کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں. اللہ کے نبی، میلاد پڑھنے والیاں، یہ سروں کے اوپر شیطان کی چوکھٹیں حجاب بند سجانے والیاں، یہ پلکنگ کرنے والیاں، یہ چہرہ میک اپ سے تھوپنے والیاں، ان بے پردہ عورتوں کی محفل میں آئیں گے. آمد رسول مرحبا، یہ آمد کون سی؟ اگر تو آمد وہ بعثت ہے تو اس کا یہ طریقہ منانے کا نہیں ہے. میلاد ہے مگر منانا نہیں ہے. یہ میلاد منانا، جشن منانا، شاید تم نے ڈھول باجے کو دین سمجھ لیا. یہ اسلام نہیں ہے. اور ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سب کاروائیاں، تخریب کاریاں، وہ جو پہلے این جی اوز اپنے پروپوگنڈا ان دنوں میں پورے کرتے تھے نا، کہیں کوئی آفات آئے پہنچ جاتے تھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے. انہیں حالات سازگار ملتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں پڑے ہیں، وہ اپنا ایجنڈا پروپوگنڈا پورا کر لیں. اب یہ شیطان یہاں ان علاقوں میں پہنچ کر چند ٹکے یا بریانی، کہتے ہیں کہ بریانی کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کے نام پہ لوگوں کو توحید سے محروم کر رہا ہے. میری سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے والے افراد اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اللہ کے لیے یا اللہ مدد بھی سناتے جائیں، کہلواتے جائیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمارے رزق کھول دے اور ہمارے حالات بہتر کر دے. میرے وسائل ذاتی طور پہ گرلز گلز فاؤنڈیشن کی وجہ سے انتہائی محدود ہو چکے ہیں. تعمیر کا ایک بڑا منصوبہ ہے. یاد ہوگا پچھلے دفعہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو میں خود ان علاقوں میں گئی، وہاں عقیدہ توحید کے درس دیے. تقسیم کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں نماز کا طریقہ، طہارت، مصیبت پر صبر، بشارت، یہ سب میں نے دروس کے ذریعے، جہاں انہیں پیکٹس دیے جا رہے ہوتے وہیں انہیں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی. تو میں چاہوں گی کہ سب اس طرف توجہ کریں اور ضرور کوئی نہ کوئی پیغام، نصیحت، توحید کا کلمہ، حق کا پیغام پہنچاتے جائیں کہ بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات وہی ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، اللہ میں صرف تیرا کھاواں، میری اولاد کو بھی تو اپنا کھواویں. اللہ غیراں دا محتاج نہ کریں. یہی ہمارے نبی کی امت کو وصیت ہے، یہی تمام انبیاء کی نصیحت ہے. اے مخیر حضرات، اے دین کے خیر خواہو، اے درد دل رکھنے والو، اے اہل خیر و کرم، اے ایمان کے محافظو، امت کا سہارا بننے والو، سیلاب کے اس موقع پر آزمائش کی گھڑی میں صرف مال تقسیم نہ کرو بلکہ ایمان کی حفاظت پر بھی کام کرو. یاد رکھو کہ بھوک اور بیماریاں وقتی ہیں، لیکن اگر ایمان لٹ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ایمان کے امتحان کا وقت ہے، شیطان اس کے پیچھے ہے. اس طرف توجہ کریں. وہ کون ہیں جو مالی امداد کے نام پر غیر اللہ کے نعرے لگواتے ہیں، بدعات اور گمراہی کے راستے کھولے جا رہے ہیں، رب سے یوں دور کیا جا رہا ہے. مالی تعاون دیتے ہوئے باطل کے جھنڈوں کو بھی اتارتے جاؤ، شرک کے قلعوں کو بھی مٹاتے جاؤ اور بد کرداری سے بچانے کا فریضہ بھی ادا کرتے جاؤ. آزمائش کے دور میں صرف پیٹ نہیں، دلوں کو بھی سنبھالنا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. آج امت کو روٹی اور دوا کے ساتھ ساتھ ایمان اور عفت کی زیادہ ضرورت ہے. آزمائش کے اس دور میں پیٹ بھرنے کے ساتھ دلوں کو بھی سنبھالیے، ایمان کی دوائی بھی دیتے جائیے.